انسان اور جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی عبادت کے غرض یا اللہ کی عبادت کے سبب ہم کو پیدا کیا گیا، اور اس عبادت کے طور طریقے اللہ تعالیٰ نے بتلائے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے. جو انبیاء کرام اللہ کی جانب سے باعث رحمت، لوگوں پر مشفق، شفقت کا دامن پھیلانے والے، ان میں کے آخری کڑی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دین اسلام کو مکمل کر کر اللہ کے پاس رواں ہو گئے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پر درود و سلام کے بعد میں میرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں، جس کا انتخاب اللہ کی توفیق سے کیا گیا ہے. وہ ہے اہمیت الصلاۃ، نماز کی اہمیت. آپ کے سامنے میں کچھ نصیحتیں، کچھ دلائل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عمل کی توفیق دے، آپ سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. دین اسلام 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز شہادت، گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. سجدے، نظر و نیاز، عبادتوں کی جتنی قسمیں ہیں، تمام کی تمام عبادتیں کسی کے نام پر ہوگی، کسی کے لیے ہوگی تو وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی. اور ان عبادات کا طریقہ، ان عبادتوں کا طریقہ ہوگا تو صرف اور صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. جو توحید اور رسالت کا اقرار کرے وہ دین اسلام کے پہلے ستون کو قائم کر چکا ہے. دین اسلام کا پہلا پلر، پہلا رکن قائم ہو چکا ہے. دوسرا رکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے پہلی نیکی، سب سے بڑی نیکی جو رکھی ہے وہ نماز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں سے خطاب کر کر فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اللہ کے لیے نماز ادا کریں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سب سے افضل، سب سے اہم، سب سے بڑھ کر عمل میں شمار کیا ہے. اور اسی طرح یاد رکھے، نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، نماز کے بعد کون سی نیکی ہے بتائے. اللہ کے رسول نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے.
الطاہرین، اور جو پاک رہتے ہیں، جو خود کو پاک صاف رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھے، جہاں پر پاکی صفائی کی بات آ رہی ہے تو پاکی دو قسم کی ہوتی ہے، یاد رکھے۔ ایک تو حسی پاکی ہوتی ہے، جو آدمی کو گندگی اپنے جسم پر یا کپڑے پر نظر آتی ہے، اس کو دور کر دیا جائے تو اس کو حسی پاکی سے کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنوی پاکی ہوتی ہے، جو آدمی کے دل پر غلاظت ہوتی ہے، اس کو صاف کیا جائے۔ آدمی اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو، اپنے مکان کو، اپنی جگہ کو پاک کرتا ہے، تو یہ حسی پاکی کہی جاتی ہے۔ اور معنوی پاکی ہوتی ہے جب آدمی اپنے دل کو صاف کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے، چاہے وہ جسم کے اعتبار سے ہو یا دل کے اعتبار سے ہو، یہاں پر صرف یہ بات نہیں ہے کہ آدمی جسم سے پاک رہ لے، دل میں بغض، عداوتیں، دین کے خلاف جذبات ہوں اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، نہیں۔ اللہ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو توبہ کرتا ہے، جو اپنے خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو جسمانی اعتبار سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ اور دل کو گناہوں سے پاک رکھا جائے، جسم تو پاک ہو ہی جاتا ہے، غسل ہم کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ دل کی پاکی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال، نہر کمثل نہر، ایک نہر کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب مثال دی، غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے، تم میں کے کسی ایک کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، اور اس میں پانی لگاتار آ رہا ہے، 24/7 آپ کو پانی اویلیبل ہے، اور ایک آدمی 5 وقت دن میں خود کو صاف کر رہا ہے، دھو رہا ہے، غسل کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ایسے آدمی پر کوئی غلاظت باقی رہے گی، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آدمی، معقول بات ہے کہ ایک آدمی اگر ایک بار بھی نہا لے تو پاک صاف رہتا، ایسا آدمی جو دن میں 5 مرتبہ نہا رہا ہے، 5 مرتبہ خود کو پاک کر رہا ہے، اس پر کیسی غلاظت باقی رہے گی؟ اللہ کے رسول یقیناً وہ پاک رہے گا، اس پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کی مثال ایسی ہی، ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو بخشتا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک آدمی وضو کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، جاتا ہے مسجد کو نماز کی غرض سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر گناہوں کو بخشتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اس کے ہر قدم پر گناہوں کو بخشتے چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، صرف جسم پاک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہمارا دل، ہمارا نفس بھی پاک ہو رہا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارتیں دی۔ ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر اگلا جمعہ، ایک رمضان سے لے کر اگلا رمضان، آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آدمی فجر پڑھتا ہے، پھر ظہر پڑھتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیانی گناہ اللہ بخش دیتے ہیں، ظہر سے عشاء کے درمیانی گناہ، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشتے چلے جاتے ہیں، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان۔ شرط یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرط یہ ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرے، وہ بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، اس سے چھوٹی خطائیں جو ہوں گی ہم بخشتے چلے جائیں گے، اس سے جو غفلتیں ہوں گی ہم بخشتے چلے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچا رہے، اور بڑے گناہوں میں سب سے پہلا گناہ یاد رکھے شرک آتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹنا آتا ہے، غیبت بھی بڑے گناہوں میں آتا ہے، یاد رکھے، چغلی بھی بڑے گناہوں میں آتا ہے، جھوٹ بھی، گالی گلوچ کرنا، مارنا، جھگڑنا، یہ تمام چیزیں بڑے گناہوں میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑے گناہوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لو، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے نمازوں کے ذریعے سے، پانچ نمازوں کے ذریعے سے، جمعوں کے ذریعے سے، آپ کے رمضان کی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے مداومت ہونی چاہیے کہ آدمی بس ایک وقت کی نماز پڑھ لیا اور بیٹھ جائے، ایک رمضان میں عبادت کر سال بھر گناہ کر رہا ہے، نہیں۔ یہی بات بتائی گئی کہ بڑے گناہوں سے آدمی بچا رہے۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم پر یاد رکھیں انسانی زندگی جو ہوتی ہے پریشانیوں میں گھری ہوتی ہے۔ کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے جس کو پریشانی نہ ہو، امیر ترین آدمی ہو، وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا سب سے امیر ترین آدمی ہو، یا پھر وقت کا سب سے غریب مسکین آدمی ہو، پریشانی ہر کسی کی زندگی میں مختلف ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی پریشانی ہو، لیکن پریشانی ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو آسانی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان والو تم سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ نماز قائم کر اور صبر کے ذریعے سے۔ دو چیزیں، نماز اور صبر، نماز اور صبر، یہ دو چیزوں کے ذریعے، آپ ان دو چیزوں کو لازم پکڑیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ صبر جہاں پر یہ بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے مختصر صبر کے متعلق بھی کچھ کہتا چلوں کہ صبر یہ نہیں کہ پریشانی کے وقت آدمی چیخے، چلائے، روئے، اپنے گرہبان کو مارے، پھاڑے اور آوازیں کرے، جاہلیت کے کام کرے، اور پورا ہونے کے بعد آخر میں بیٹھ جائے چلو اب کیا ہو سکتا ہے، صبر کر لیتے ہیں۔ یہ صبر نہیں۔ بات سمجھے میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی پر پریشانی، گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہو، کچھ گھاٹا ہوا ہو تجارت میں، تو صبر یہ نہیں کہ آدمی چیخے، چلائے، آوازیں کرے، کفریہ کلمات کہہ دے، میں ہی ملا تھا کیا، میرا ہی گھر ہونا تھا کیا، میرا ہی بیٹا مرنا تھا، یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد آخر میں بیٹھ جا چلو اب صبر کر لیتے ہیں۔ یہ صبر نہیں۔ صبر یہ نہیں ہوتا۔ صبر یہ ہے کہ آدمی پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ دینی غرض، دینی وجہ سے ہو یا پھر دنیاوی مسائل پر ہو، آدمی سکوت اختیار کرے، دور جاہلیت کے کام نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، لعن طعن کسی پر نہ کرے، موسم کو نہ کوسے، زمانے کو نہ کوسے، لوگوں کو برا بھلا نہ کہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرے، اللہ تعالیٰ کو ندا لگائے کہ اے اللہ تو ہی میرا حامی ہے، تو ہی میرا ناصر ہے، اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، میری اس پریشانی پر مدد کو نازل فرما، اے اللہ مدد نازل فرما، افرغ علینا الصبر، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو نازل کر دے، ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ اللہ سے دعائیں مانگی جائے اور غیر اسلامی چیزیں نہ کی جائے، یہ صبر ہوتا ہے۔ اسلامی حدود میں رہے آدمی، رنج ہو، غم ہو، آنسو بہتے ہیں، لیکن اسلامی حدود میں رہے، کفریہ کلمات نہ کہے، یہ صبر ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً نماز جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ نماز فجر کے لیے اٹھنا، آدمی اپنی نیند کو، میٹھی نیند کو قربان کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔
ظہر کے لیے اپنے کام کاج کو چھوڑے، جاب کو، اپنی ڈیوٹی کو، اپنے بزنس کو چھوڑے اور نماز کے لیے آئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آدمی عصر مغرب عشاء کے لیے اپنے خواہشات کو، اپنے معاملات کو ترک کر کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جو خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہے، اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے معاملات کو، جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ نماز بھاری ہے، لیکن کن پر؟ جو اللہ کی خشیت نہیں رکھتے۔ جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات کو آسان کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور ایسے ہی یاد رکھیں، آدمی جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے کسی حال میں قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ یہ ایک ایسا مرحلہ، ایک ایسا موقع ہے کہ آدمی اپنی پوری انا کو نیچے رگڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری ناک، یہ جو میرا ماتھا ہے، یہ جو میری انا ہے، جو میری اکڑ ہے، میں اس کو توڑ رہا ہوں۔ میں اللہ کے سامنے مٹی پر، زمین پر اپنے آپ کو ٹیک رہا ہوں، یہ بتاتے ہوئے، کہتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی، کوئی ذات اگر بلند ہے تو وہ تیری ہے، اور میں ادنا حقیر بندہ ہوں، میں چھوٹا ہوں، تیرے سامنے کچھ نہیں ہوں، تو اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس حالت میں بندہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور یہ حالت صرف اور صرف نماز میں ہوتی ہے، یاد رکھیں، یہ حالت صرف اور صرف نماز میں ہوتی ہے۔ روایت، وقت کم ہے اس لیے مختصراً میں آپ کے سامنے باتیں رکھتا چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں پانی پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں، کہتے ہیں سل، اے میرے صحابی بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کچھ زیادہ خواہش نہیں ہے، ہم یہاں پر اس حدیث سے خود کا محاسبہ کریں کہ اگر ہم سے پوچھ لیا جاتا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، ہم کیا کہیں گے؟ فلاں بستی میں، فلاں کالونی میں اتنے مالے کا گھر چاہیے، فلاں سواری چاہیے، فلاں کار چاہیے، فلاں یہ چاہیے، فلاں وہ چاہیے، اتنا بینک بیلنس، ایسا ویسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ صحابی تم کو کیا چاہیے؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ دیکھا ہوں، دنیا میں جب کبھی دل تڑپتا ہے آپ کے دیدار کے لیے آ جاتا ہوں، آخرت میں کیا ہوگا اللہ کے رسول؟ بس آپ کی رفاقت چاہیے، کوئی خواہش نہیں، دنیاوی کوئی خواہش نہیں میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا، صرف ایک خواہش میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، وہ بھی اخروی ہے کہ مجھ کو آپ کی رفاقت چاہیے اللہ کے رسول، آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ یہ جذبہ کہاں ہے آج ہم میں کہ کہا جائے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اس کو اپنا لو، نہیں مانتے، یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام ہم نہیں مانتے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، خواہشات قربان، بس ایک خواہش کہ آپ کا ساتھ جنت میں مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کو جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو مدد کرو اور کثرت سے تم سجدے کرو۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ میرا ساتھ چاہیے، کثرت سے سجدے کرو۔ آج ہماری خواہشات بہت ہے کہ ہم بس بغیر کسی سوال جواب کے جنت میں چلے جائے، ہم سے کوئی حساب کتاب نہ ہو، جنت میں ہم چلے جائے، ہم گناہ بھی کریں گے، نبی کا پڑوس بھی ہمیں چاہیے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی، اے وہ فرد، صحابی کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے نازل کیا ان کے لیے، اس طبقے میں کے شخص کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں میں صرف یہی مدد کر سکتا ہوں کہ تم بس کثرت سے سجدے کرو، نمازیں ادا کرو، شاید تم کو میری رفاقت حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا کیا حال ہے تھوڑا سا ہم دیکھیں، اور ایسے ہی یاد رکھیں نماز کی جو پابندی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا حافظوا علی الصلوات،
نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو معاملہ، ہمارا جو سلوک ہے کہ رمضان آتا ہے تو سال بھر جو مسجد میں طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً لوگوں نے جو مجھ سے الفاظ کہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ سال بھر جو پہلی صف میں جو مصلی ہوتے ہیں، رمضان کے شروع کے دن، وہ بھی مکمل رمضان نہیں، رمضان کے شروع کے دن میں جو لوگ سال بھر مسجد میں نہیں آتے وہ پہلی صفوں میں رہتے ہیں۔ اللہ برکت دے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے ختم ہوتے ہی وہ مصلیاں بھی غائب ہو جاتے ہیں، مساجد پھر ویران ہو جاتی ہے۔ تو نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی 30 دن رمضان کے نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لے، نہیں، بلکہ ایسی پابندی کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو فرمایا وَعْبُدْ، اے نبی آپ عبادت کرتے رہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ نمازیں ہم ادا کریں، ہم اللہ کی عبادت بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ ملک الموت ہمارے سامنے آ جائے۔ نماز کی پابندی یہ نہیں کہ 1 مہینہ ادا کر لیا جائے، 1 ہفتہ ادا کر لیا جائے، 1 عشرہ ادا کر لیا جائے، نہیں، بلکہ نماز کی پابندی یہ ہے کہ چاہے اس کے گھر میں کسی کی ولادت پیدائش ہوئی ہو، کسی کا جنازہ ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، وہ نماز کے لیے آئے، اپنے کام کاج کو پیچھے چھوڑے، اللہ کی رضا کے لیے وہ آئے۔ یہ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بتائی ہے، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بتائی ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، اللہ تعالیٰ ان کو جنات میں رکھتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو جنتوں کے باشندے ہوتے ہیں۔ آج ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں بستی میں ہم کو پلاٹ مل چکا ہے، فلاں بستی میں، فلاں کالونی میں ہم کو پراپرٹی مل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری پراپرٹی بن رہی ہے، تم جنت کے باشندے بن جاؤ گے، تم جنت کے مہمان بن جاؤ گے، بس اتنا معاملہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتائے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوں گے؟ نہیں، اللہ نے کہا قد افلح، مومن کامیاب ہو چکے، کامیابی ان کا مقدر بن چکا ہے، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع کب آئے گا؟ جب نمازوں میں پابندی ہوگی، نماز میں پابندی ہوگی تو تب جا کر خشوع آئے گا۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی نماز سے کچھ وقت دور ہو جائے، اللہ نہ کرے، اگر ہو جائے تو دل تڑپ اٹھ جائے گا اس کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ جب کبھی کوئی پریشانی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے، ارحنا یا بلال ہم کو سکون پہنچاؤ، اذان کہو، اقامت کہو، نماز کو ہم ٹھہراتے ہیں، سکون ہم حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل کو لے کر بھاگو، فلاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، فلاں ماہر ہے، اس کو یہ ہوا ہے، ماہر کے پاس لے جاؤ۔ کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، فلاں ایڈوکیٹ، وہ بہت بڑے وکیل ہیں، ان کے پاس چلو۔ فلاں معاملہ ہے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں معاملہ ہے، فلاں کے پاس۔ اسباب اختیار کریں، ہمارا عقیدہ ہے توکل تحت الاسباب، ہم اسباب کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ تو ادا کرو بندے۔ میرے بھائی، اللہ کا جو حق ہے، نمازوں کو ترک کر فلاں کی مدد، فلاں کو فون کر رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں، فلاں ایڈوکیٹ کو بلا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مشغلہ جب کبھی کوئی پریشانی آتی، نماز کے لیے ٹھہرتے۔ آج ہم جوجھ رہے ہیں، پیر در پیر ہم پر پریشانیاں، پہلے حکومت کی جانب سے فتنہ، پھر اس کے بعد
اللہ کی جانب سے یہ پریشانی کورونا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے شہر کے حالات، پانی، پے در پے یہ معاملات ہم پر ہو رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کے سبب ہو. وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، پریشانی پہنچ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے. اللہ نے کہا ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب یہ پریشانیاں ہم پر آ رہی ہوں. اللہ کو راضی کرے. اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، آخری بات، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو تمام انبیاء میں افضل، وہ نبی جو سرتاج الرسل ہے، وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت کا شرف بخشا، وہ نبی جس کے دستک پر جنت کھولی جائے گی قیامت کے دن، وہ نبی جس کی سفارش پر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. پتا کیا فضائل میں نبی کے گناؤں. یہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ جب تک ان میں موجود ہے. اور یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ جنگ کے میدان میں. آپ تصور کریں تھوڑا سا، جنگ چل رہی ہے، صحابہ ہتھیار لیے ہوئے ہیں، دشمن مارنے کی طاق میں بیٹھا ہے، لوگ صحابہ پریشان ہیں، تیروں کی بوچھاریں ہو رہی ہے، تلواریں برس رہی ہے، کفار مسلمانوں کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں اے نبی فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہے، اگرچہ کہ آپ سرتاج الرسل ہے، رحمت للعالمین ہے، افضل الانبیاء ہے، سرتاج الرسل ہے، لیکن جب تک آپ ان میں ہیں، نماز آپ پڑھائیں گے، نماز آپ ادا کریں گے، نماز میدان جنگ میں بھی آپ پر معاف نہیں ہے. نبی معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ نبی نماز پڑھائیں گے، دشمن اگرچہ کہ مارنے کی طاق میں ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ نبی کے ساتھ نماز پڑھے، دوسرا گروہ ان کی حفاظت کرے. مکمل طریقہ بتایا گیا ہے، وہ طریقہ نہیں بتا رہا ہوں. اور جب وہ فارغ ہو جائے دوسرا گروہ آئے نماز پڑھے اور یہ حفاظت کے لیے ٹھہر جائے. لیکن نماز معاف نہیں ہو سکتی. آج ہمارا جو معاملہ ہے کہ ہم تھوڑے سے کچھ مسائل ہوتے ہیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے نبی سے نماز پڑھوائی ہے. اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، تاریخ کے وہ اوراق چھانے ٹٹولے، سیرت کی کتابیں کھولے، مرض الموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرض جس کے بعد آپ باقی نہیں رہے، آپ کی وفات ہو گئی، وہ مرض، وہ بیماری کی حالت، سیرت کے وہ اوراق کھولے. قدم اٹھانے کے لیے قوت نہیں ہے، دو صحابہ کے سہارے جاتے ہیں، پیر اٹھانے کی قوت نہیں ہے، پیر گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن نماز ترک نہیں کرتے. یہ نبی کا معاملہ، یہ صحابہ کا معاملہ. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ مؤمنون کی آیتیں اٹھائے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آتوا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں، ان کے دل کپکپا رہے ہوتے ہیں. امی عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو نیکی کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں؟ یہ نقطہ غور سے سنیں. ترمذی کی روایت ہے، غالباً حسن درجے کی. امی عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو نیکی کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں؟ خوف کیا ہے؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. بس یہ کون لوگ ہیں؟ چور ہے، زانی ہے، ظالم ہے، گنہگار ہے، کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس سوال پر اللہ کے رسول کہتے ہیں، عائشہ
وہ نہ تو چور ہے، نہ زانی ہے، نہ ظالم ہے، نہ گنہگار ہے، وہ اللہ کے مقرب، اللہ کے تقوی والے بندے ہیں جو نیکی کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے خوف ہوتا ہے کہ گناہوں کے سبب کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا، نماز نہیں چھوڑتے، اور جو نماز چھوڑتا اس کو مومن نہیں سمجھتے۔ کفر کی علامت اور منافقین کا حال یہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے دور میں منافق کو پہچاننے کا بس ایک طریقہ، نمازوں میں پچھلی صف میں رہتا تو ہم اس کو، ہر وقت پچھلی صف میں رہتا تو اس کو منافق شمار کرتے۔ اور آج ہم مسجد میں ہی نہیں، مسجد ہی میں نہیں، نمازوں ہی میں نہیں، جمعہ کو کبھی آ جاتے ہیں بس۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ پچھلی نماز پابندی سے پڑھتے منافقین، پچھلی صفوں میں رہتے، اور جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کا معاملہ کیا؟ سجدہ ہم کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ابلیس نے جو ایک سجدہ ترک کیا، اور وہ محدثین کے شروحات آپ ٹٹولے دیکھے، کہا کہ وہ کوئی اللہ کو سجدہ نہیں تھا، وہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ ہم اللہ کے لیے اللہ کے سجدے دن رات چھوڑ رہے ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم کو نمازوں کا پابند بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے، وہ باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نماز دین اسلام کا توحید کے بعد کا سب سے پہلا رکن ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے، اور وہی چیز ہے جس کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے عملوں میں پوچھا جائے گا۔ اعمال کے متعلق جو سب سے پہلی چیز پوچھی جائے گی وہ نماز ہے۔ اور ایک معاملہ جو آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے، بالخصوص لاک ڈاؤن کے بعد سے، لاک ڈاؤن میں مساجد بند تھی، جس کی بعد مساجد میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگوں کو ایک عذر اس کو لے کر لوگ جو ہے سو بیماری کا نام لے کر گھروں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اب چونکہ آپ دیکھیں حالات بالکل الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، جہاں پر یہی ہم لوگ کہیں ہوٹل یا کہیں دوسرے مقامات پر ٹھہرنے ہم نہیں ڈر رہے ہیں، لیکن نمازوں کا جہاں پر معاملہ آ رہا ہے مسجد میں نہیں، ہم گھر میں پڑھ لیتے۔ یاد رکھیں اللہ کے جماعت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بعض علماء یا اکثر کہے یا بعض علماء کے نزدیک تو یہ تو واجب ہے، جماعت آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی آ کر کہتے ہیں مکہ کے دور میں کہ اللہ کے رسول مشرکین ہم پر بہت ظلم ڈھا رہے ہیں، لہٰذا ان پر بد دعا کرے۔ کیا کرے؟ بد دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعن طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، اور وہی رسول، میں بھول رہا ہوں وہی رسول کون سی جنگ ہے میں بھول رہا ہوں، لیکن وہی رسول ایک دفعہ جنگ کے موقع، خندق کے موقع پر غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کفار پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیں، جہاں مسلمانوں پر ظلم ستم ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں لعن طعن کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا، لیکن نماز چھوڑی گئی، نماز میں تاخیر ہوئی ان کے سبب، تو اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ظلم ایک آدمی ایک غیر مسلمان پر کر رہا ہے، اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ اس بات کو سمجھے۔ اور ایسے ہی جماعت جو ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دوں۔ آپ سوچیں
کہ جب نبی موجود ہوتا ہے تو نبی کی موجودگی میں کوئی اور امامت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں میرا مصلی چھوڑوں کچھ وقت کے لیے, کسی اور کی امامت کا حکم دوں کسی اور کو, اور مشعل لکڑیاں سلگاؤں اور جا کر ان گھروں کو جلا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے, جو نماز کے لیے نہیں آتے ہیں, جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے. بس میں اس لیے رک رہا ہوں کیونکہ ان گھروں میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں. تو آپ سوچ کر دیکھیں کہ یہ بہانہ کرنا, یا پھر اس بہانے کی آڑ میں ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے, جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں. احتیاط یاد رکھیں. پھر یہ احتیاط آپ بازار میں بھی کریں, بازار نہ جائے, پھر ہوٹل وغیرہ یہ تمام چیزوں پر کریں, وہاں پر بھی نہ جائے. یہ ہوتا ہے شیطان کا ہٹ کنڈا. یہاں سے شیطان بہکانا شروع کرتا ہے, اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ آدمی نماز میں تاخیر کرنا شروع کرتا ہے. تاخیر, تدرج, درجہ بدرجہ شیطان لے جاتا ہے, یاد رکھیں, سٹیپ بائی سٹیپ. ایک ساتھ نماز اگر چھوڑنے کو وہ کہے گا آپ پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن تاخیر کرتے, پہلے جماعت چھوڑیں گے, پھر تاخیر ہوگی, کرتے 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 نماز فوت ہوگی, پھر بعد میں آپ قضا کہہ کر پڑھیں گے. پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ نمازیں ہی آپ سے چھوٹ جائے گی کلی اعتبار سے. تو لہٰذا پہلے قدم ہی پہ اپنے نفس کو اور شیطان کو روک دیا جائے اور نمازوں میں, جماعت میں شامل ہوا جائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم کو کامل الایمان بنا, اے اللہ, اے اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنا, اے اللہ, اے اللہ ہم کو صرف فرض ہی نہیں بلکہ سنن اور نوافل کا پابند بھی بنا, اے اللہ, اے اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں رکھ, اے اللہ تیری عبادت پر رکھ, اے اللہ, اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, اے اللہ, اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں, اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے, اللہ, اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے, چاہے وہ قدرتی کوئی پریشانی یا کوئی وبا کے وجہ سے ہو, یا دشمنان اسلام کے سبب ہو, یا کسی بھی وجہ سے ہو, اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد عطا فرمائے, اللہ, اے اللہ ہمارے حالات کو سدھار دے, اللہ, اے اللہ ہم کو ایمان عطا فرمائے, اللہ, ایمان میں پختگی عطا فرمائے, اللہ, عمل میں پختگی عطا فرمائے, اللہ, اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا داعی بنائے رکھ, اے اللہ, اے اللہ اپنے پاس بلا تو ان گنہگار زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رکھ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.